अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से, और हम सब ये जानते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम वीएन के तहत इस वक्त जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसी के हवाले से हम प्रोग्राम के शुरू में बात करना चाहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया है जिसमें 9 दहशतगर्द जो हैं उसमें हलाक हुए हैं। हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान कुछ सालों से और ख़ास तौर पर जब से हम ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत आई है उसके बाद से 2021 से हम मुस्तकिल दहशतगर्दी की जद में हैं। दरमियान में जो वाक़यात होते रहे हैं, अगरचे गुज़श्ता 20 सालों से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है जिसमें हमारी मईशत को भी भारी नुकसान पहुँचा है और जानी नुकसान भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। तकरीबन 1 लाख के करीब हमारे लोग जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। तो इसी को ज़रा एक मेरे पास रिपोर्ट है उसका हवाला मैं यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगी। हमारे पास पिप्स की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि 2023 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 17% इजाफा जो है वो देखने में आया है। और ये इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2023 की जो ये सालाना रिपोर्ट है कि गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। और मज़ीद इसमें यह बताया गया है कि 2012 तक दहशतगर्द हमलों में कुछ हमने देखा कि कमी आई, लेकिन उसके बाद 2013 में इन हमलों में और इनके नतीजे में होने वाली अमवात में मज़ीद इजाफा देखा गया। इसके बाद 2020 तक ये ग्राफ जो है वो नीचे की जानिब रहा, यानी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इसको काउंटर करने के लिए काम करती रहीं। जो स्ट्रैटेजी अपनाई जाती रही, जो ऑपरेशन किए जाते रहे, उसके नतीजे में हमने देखा कि दहशतगर्दी से हम काफ़ी हद तक छुटकारा पा चुके थे। लेकिन जब तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को काबुल का कंट्रोल संभाला तो उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हर साल जो दहशतगर्दी में भी इजाफा हो रहा है, उसके नतीजे में होने वाली अमवात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इस वक्त जो फैसला किया गया है अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। बज़ाहिर इस वक्त जो सारी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान से बारहा ये अपने कंसर्न शो कर चुके हैं, हम डोसियर्स उनको दे चुके हैं, सबूत दे चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसका हमें कोई जवाब नहीं मिला। दोहा कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कशन में हैं। जब तक एलामिया नहीं आ जाता तो उस पर हम ज़ाहिर है कोई हतमी बात नहीं कर सकते हैं। बहरहाल ओवरऑल दहशतगर्दी से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की और जो इस वक्त स्टेट की जो हमें पॉलिसी नज़र आ रही है उसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये किस हद तक कामयाब होगी। और चूँकि ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, बार बार इस हवाले से इसको क्लियर किया जाता रहा है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से भी कि ये भी जो गलतफहमी है इसको दूर किया जाना चाहिए कि ये कोई ऑपरेशन राहत निजात या ज़रबेज़ जैसा ऑपरेशन नहीं है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को मज़ीद मुतहर्रिक किया गया है ताकि दहशतगर्दी से जान छुड़ाई जा सके। इसी पर हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ जो एनालिस्ट मौजूद हैं मैं उनको इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ साहिर खलील साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, और इसके अलावा रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आगा इकरार हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वाया स्काइप हमें हुमायूं खान साहब जो हैं वो प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों हज़रात को खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चारों ही सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तो इस रिपोर्ट के हवाले से ऑब्वियसली चीज़ें कुछ थोड़े बहुत आदाद शुमार के फ़र्क के साथ जो है वो नज़र आती हैं रिपोर्ट्स में, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं, एक तो ये जो गलतफहमी थी लोगों में उसको बार बार दूर करने की कोशिश की गई है वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानिब से भी, और आज जो ऑपरेशन हुआ है उसके हवाले से मैं चाहूँगी कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की यकीनन ये बड़ी अहम कामयाबी है जिसके तहत खैबर और लकी 2 अज़ला में ऑपरेशन हुए हैं और जिसमें 9 दहशतगर्द जो है मारे गए हैं। वैसे तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं मादरे वतन के दिफा में गुज़िश्ता 37 बरस से जब से ये दहशतगर्दी का अफरीत शुरू हुआ है उसके बाद से मादरे वतन के दिफा के लिए और अपनी ना सिर्फ अपनी जानों के नजराने पेश कर रही हैं, बल्कि ये है कि मादरे वतन के दिफा में ऐसी लाजवाल दास्तानें रकम की जा रही हैं जिसकी माजी में और जिसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लोगों की जानिब से भी कि एक बड़ा भरपूर मुजाहरा हो रहा है और दिफाए वतन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पूरी कौम जो है खड़ी हुई है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि अगस्त 2021 से हमें ये तवक्को थी कि जब गैर मुल्की फोर्सेस जो है उनका इनखला हो रहा है अफ़गानिस्तान से, तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की जानिब बढ़ेगी
اور اس سے خطے میں اور خاص طور پر اس علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئے گی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ طالبان کی عبوری حکومت کے آنے کے بعد ہم نے کوشش یہ کی کہ عبوری حکومت کو انگیج کیا جائے اور افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں ہم اپنا رول ادا کریں، جس میں ہمارے کئی ماہرین کے ڈیلیگیشن بھی بھیجے گئے، انہیں پولیس اور سیکورٹی فورسز کی ٹریننگ کے لیے بھی ہمارے ڈیلیگیشن گئے، لیکن ہمارے جو توقعات تھیں وہ اس لحاظ سے پوری نہ ہو سکیں کہ افغانستان نے پہلی دوحہ کانفرنس میں جو وعدے کیے تھے، جو یقین دہانیاں عالمی برادری کو کرائی تھیں کہ افغانستان سے تمام دہشت گردی کے ٹھکانے ختم کیے جائیں گے اور دہشت گردوں کے اڈے جو ہیں ختم کیے جائیں گے، اور افغانستان کی سرزمین جو ہے کسی بھی پاکستان سمیت کسی دوسرے ملک کے لیے کے خلاف استعمال نہیں ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، بلکہ وہاں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ٹی ٹی پی موجود رہی، داعش آ گئی، اس کے بعد ای ٹی ایم آ گئی، تاجکستان کی موومنٹ آ گئی، تو یہ تمام جو ہے ایسے دنیا بھر کے جو دہشت گرد ہیں وہ دوبارہ وہاں پر منظم ہو گئے اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہی رہا۔ اب آئے روز جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی پوسٹوں پر، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی تنصیبات پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں واضح طور پر کہ اس کے تمام حملوں کے تانے بانے افغانستان سے جا ملتے ہیں۔ اب دوحہ کانفرنس ہو رہی ہے، پاکستان نے جو سائیڈ لائن میٹنگز کی ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ، خصوصاً امریکن نمائندے کے ساتھ، اس میں یہ معاملات جو ہیں سیکیورٹی کے اٹھائے گئے ہیں، اور ان معاملات پر صرف یہ تشویش صرف پاکستان کی نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا جو ہے جب افغانستان کو پرامن دیکھنا چاہتی ہے، افغانستان کو پرامن دیکھنے کے لیے وہاں سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنا چاہتی ہے یا بینکنگ سیکٹر کو بہتر بنانا چاہتی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ افغانستان اگر پرامن ہوگا تو اس کے پڑوسی ملک جو ہے خاص طور پر پاکستان، وہاں پر بھی امن قائم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک افغانستان میں دہشت گردی کے اڈے ختم نہیں ہوں گے، ٹی ٹی پی اور دیگر جو دہشت گرد ہیں ان کا قلع کما نہیں ہوگا، ان کو نیست و نابود نہیں کیا جائے گا، یہ نہ صرف افغانستان میں امن نہیں ہوگا بلکہ پاکستان جو ہے پرامن نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری کو ہم باور کرا رہے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی کے اڈے ختم کیے جائیں۔ دوحہ کانفرنس جو ہے وہ بظاہر دیگر امور پر افغانستان کی انگیجمنٹ کے لیے منعقد کی گئی ہے، لیکن جو سائیڈ لائن میٹنگز میں جو بات ہے وہ ہے سیکیورٹی کی، کہ افغانستان میں سیکیورٹی کا ماحول بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں دہشت گردی ختم ہونا چاہیے، ورنہ یہ صرف پاکستانی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ خطے کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور دنیا پرامن نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اسی بات کو ہم ایک تو دوحہ کانفرنس کے حوالے سے جو سارے معاملات ہیں، کل بھی ہم نے اس پر صافی صاحب بات کی تھی، میں یہ چاہوں گی کہ مزید جو وہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا آگاہ کیجیے گا، خاص طور پر جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کے معاملات ہیں، کیا وہاں سے ہمیں کچھ آؤٹ کم نظر آئے گا؟ جو انہوں نے بات کی تھی حافظ صاحب نے کہ پہلے ہمیں ایک پیٹرن نظر آیا، وہ اسی رپورٹ کا حوالہ پھر میں دوں گی کہ 2023 میں بھی جو دہشت گردی کا سب سے بڑا نشانہ جو تھا وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی ہمیں نظر آئے ہیں، اور ان دہشت گرد حملوں میں 67% جو ٹوٹل ہے اس کا نشانہ تھے، یعنی ایک مخصوص پیٹرن تھا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے جس کے تحت ہمیں یہ پیٹرن نظر آیا۔ شکریہ ناہید، بالکل یہ رپورٹ حقائق پہ مبنی لگتی ہے اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ جب سے فعال قابل ہوا ہے تو ٹارگیٹڈ کارروائیوں میں دہشت گردوں کی طرف سے اس میں انتہائی اضافہ ہوا ہے، اور ان کا مقصد جو ہے وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ اس بات کی بھی نشاندہی ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ بطاخوری میں ملوث ہے، کس طریقے سے یہ لوگ جو عام سویلین ہے، جو سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، کس طرح ان کے خلاف یہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں تمام جو ہے یہ افغانستان کے ساتھ کئی دفعہ پاکستان نے اٹھائی ہے، سفارتی سطح پہ، براہ راست، بالواسطہ، بلا واسطہ،
ٹریک 2 کے ذریعے، لیکن بدقسمتی سے تاحال پاکستان کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز اپنے طیے پہ کئی منصوبے رکھ رہے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں، روز کے حساب سے درجنوں انٹیلیجنس بیس کارروائیاں ہو رہی ہے۔ آپ نے یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ساؤتھ خیبر پختونخوا میں کئی دہشت گردوں کو اور سرحدی علاقوں میں بھی کئی دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو اہم کامیابیاں ملی ہے، لیکن یہ ایک تسلسل سے ایک جنگ کی کیفیت میں پاکستان کے خلاف یہ عوامل جو ہے برسر پیکار ہے۔ میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، حافظ صاحب نے جن تنظیموں کا ذکر کیا، جن عوامل کا ذکر کیا، عوامل اور تنظیمیں وہی ہے جو حافظ صاحب نے کہا، ان کی طرف سے یہ تمام کارروائیاں ہو رہی ہے۔ پاکستانی ریاست اور پاکستان کے ریاستی ادارے ہر لیول پہ، سیکیورٹی لیول پہ، انٹیلیجنس لیول پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ، سوسائٹی کے لیول پہ، پیپل ٹو پیپل لیول پہ، آپ کے ٹریک 2 کے ذریعے ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کی قیادت کو یہ باور کروایا جائے کہ وہاں سے دراندازی کو ختم کیا جائے۔ پاکستان نے اپنی سرزمین کے اندر کئی کامیاب آپریشن ماضی قریب میں کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں دہشت گردی پہ قابو پانے میں ہم کامیاب ہوئے تھے، لیکن ان 3 سالوں میں جس طرح آپ فرما رہی ہے اور یہ رپورٹ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ دہشت گردی میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا اور اس میں مسلسل جو ہے اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے، جو پاکستان کی عوام کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی ایک صبر آزما پوزیشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عزم استحکام کے تحت ایک منظم کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب ان تمام صورتحال اور ان تمام حقائق کے سامنے ہوتے ہوئے بھی پاکستان افغانستان کے ساتھ ڈس انگیج نہیں کر رہا ہے۔ دوحہ کانفرنس میں کل بھی آپ کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا، اور آج ہم پھر بتائے دیتے ہیں کہ اس کے بعد بھی پاکستان ایک جانب ان کے ساتھ سیکیورٹی کے مسائل کو اٹھا رہا ہے، انسانی حقوق اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے دائرے میں افغان عبوری حکومت کو لانے میں مدد فراہم کر رہا ہے، بلکہ ان تمام نامساعد حالات کے باوجود پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارتی، ثقافتی اور سماجی روابط کو مزید بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا ذبیح اللہ مجاہد جو سربراہ ہے افغان ڈیلیگیشن کا دوحہ میں، اور وہ خود پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے ایک 4 رکنی جو ایک 4 رکنی ممالک پہ مبنی ہے کہ اجلاس دوحہ کے سائیڈ لائن پہ ہوئی ہے، جس میں پاکستان، ازبکستان اور افغانستان یہ ممالک شامل تھے، اور جو ریل پروجیکٹ ہے ازبکستان سے براستہ افغانستان، اس پہ بات ہوئی ہے، اور یہ تینوں جو مین سٹیک ہولڈر ہے سنٹرل ایشیائی باقی ممالک بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور افغان طالبان اس پروجیکٹ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی اس پروجیکٹ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہتا ہے، اسی طرح ازبکستان کی بھی خواہش ہے۔ تو یہ مثال دینے کی ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی کہ پاکستان افغانستان سے ان تمام شکایات کے باوجود جو حافظ صاحب نے تفصیلات بتائی، جو آپ نے رپورٹ میں بتائی، افغانستان کے ساتھ ڈس انگیج نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہی ذمہ داری اب طالبان عبوری حکومت کی بنتی ہے کہ پاکستان کی نیت پہ مزید وہ ان کو شک نہیں کرنا چاہیے، جو دوستی کا ہاتھ پاکستان کا بڑھا ہوا ہے افغانستان کی عوام کی طرف، تو اس کا مثبت جواب دیا جائے، اور پاکستان کے اندر دراندازی اور دہشت گردی روکنے میں وہ پاکستان کے دست و بازو بنے، نہ کہ وہ پاکستان کو ایک دشمن ریاست کی طور پہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے اقرار صاحب، یہ تو پھر ایک ریسیپروکل ہوتا رہا سارا معاملہ۔ اگر ہم انگیجمنٹس چاہتے ہیں اس دہشت گردی کے باوجود، اس نقصان کے باوجود جو ہم جانی اور مالی دونوں صورتوں میں اٹھا رہے ہیں اور بہت عرصے سے اٹھا رہے ہیں، تو دوسری طرف ہمیں کوئی معاملہ بہتر نظر نہیں آتا ہے، ول نہیں ہے، آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے ان معاملات کو، آپ مانتے نہیں ہیں، آپ کو ڈوسیئرز دیے جاتے ہیں، ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں، مطلب ہماری طرف سے ہر چیز کلیئر ہے، لیکن وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے، پناہ گاہیں وہاں پر موجود ہیں، وہ لوگ وہاں پر واپس چلے جاتے ہیں پاکستان سے، پھر یہ نیگیٹو ریسیپروکیسی جو ہے، یہ معاملات آگے بڑھ پائیں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں طاہر صاحبہ، آپ نے ریسنٹلی جو ایک
ٹیررسٹ کمانڈر نے اپنے آپ کو یعنی کہ جو پکڑا گیا جی تھا بالکل بلوچستان میں، اگر آپ نے اس کی ویڈیو پوری ڈیفینیٹلی سنی ہوگی تو اس کے بعد تو کچھ چیز رہ نہیں جاتی، بالکل کلیئر ہے ایوریتھنگ بالکل. اور اسی کے بعد جو ہے وہ ریفرنس ٹو دیٹ ڈیولپمنٹ میرے خیال میں ڈیفینس منسٹر صاحب کا وہ جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی، تو میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ فار ایگزامپل آج آپ نے بات کی ہے کہ تیرا میں اور لکی مروت میں، باخدا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں واپس چلا گیا 2013 کے زمانے میں، خیبر 1 خیبر 2 خیبر 3 کے زمانے میں. یہ وہی ایریاز تھے جو ہم نے کلیئر کیے تھے تھرو خیبر آپریشنز. تیرا ہو گیا یا لکی مربت ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم واپس 2013 پہ کھڑے ہیں. اور کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہیں کہ ایک حکومت آئی، اس نے ایک کانٹریکٹ کیا، اور جب وہاں پہ افغان طالبان آئے تو انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا کہ جی یہ آپ ہمارے جو دوست بھائی ہیں جنہوں نے ہمارا بڑی مدد کی بھی ہے، آپ ان کو پاکستان میں ری سیٹل کر لیں. اور اس گورنمنٹ نے ان کو 5-10 ہزار، پتہ نہیں کتنا فگر ہے ابھی تک کلیئر ہی نہیں ہے کسی کے پاس، وہ ٹیررسٹ کو پاکستان میں ری سیٹل کر لیا. اور ری سیٹل کیا تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا سیٹلڈ ایریا میں ری سیٹلڈ کیے گئے ہیں. دیکھیں اب جو اب ویو آ رہی ہے وہ تو ہمیں سیٹلڈ ایریا سے آ رہی ہے. تو اس کا پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم 2013 پہ کھڑے ہیں، جتنی ہم نے قربانیاں دی ہیں، 80 لاکھ، کوئی 80,000 کہتا ہے، کوئی 1,20,000 کہتا ہے، جتنی بھی قربانیاں دی ہیں، تو اس پہ ہم وہاں پہ واپس آ کے کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اسی لیے کھڑے ہیں کہ اگر آپ وہ ریفرنس دیکھیں جو بلوچستان سے کمانڈر پکڑا گیا ٹی ٹی پی کا، اور اگر آپ اس کی اسٹیٹمنٹ سب پڑھ لیں یا سن لیں سمجھ آتا ہے کہاں کھڑے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان تو وکٹم ہے. ایک وکٹم ڈیمانڈ ہی کر سکتا ہے نا ایک اگریسر کو کہ آپ مجھے مزید وکٹمائز نہ کریں. لیکن ایک بہترین اپروچ ہے کہ ہم ان کو انگیج بھی کریں، جیسے صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ اپروچ ہماری بڑی ایک پازیٹیو ہے کہ ہم انہیں پازیٹیولی انگیج بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنے کنسرنز بھی شو کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، آپ خود ان لوگوں کو گرفتار کریں یا پھر ہمیں اجازت. وہی کہ ڈیمانڈ بھی تو بیسکلی انگیجمنٹ ہی ہوتی ہے نا. ہم ڈیمانڈ کر کیوں رہے ہیں کہ وی وانٹ ٹو انگیج، لیکن بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ اپنا یعنی کہ نظر آ رہی ہیں. آپ کے یہاں پہ میرا مقصد ہے کہ جو یعنی کہ جو انڈیا نے جو ٹیررزم پاکستان میں کر رہا ہے تو پھر اس کا بھی تو لنک وہاں سے آ رہا ہے نا. اس کے علاوہ جو 2 یہاں پہ اپنا ہوئی تھیں ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی پاکستان میں آج سے پچھلے سال، اپنا جو انڈیا نے کروائی تھیں، را نے کروائی تھیں، ان کی انویسٹیگیشن بھی اگر آپ تھوڑا سا اس کی ڈیپ جا کے دیکھیں تو وہ بھی جا کے لنک جا کے اپنا جو ہینڈلرز ہیں جنہوں نے پاکستان میں سیالکوٹ پہ کام کیا تھا وہ جا کے تانے بانے ادھر ہی کابل میں مل رہے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ ایک چیز تو نہیں ہے نا. یہاں تو جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو تانا بانا جا کے وہاں ملتا ہے. لیکن پاکستان پھر بھی انگیج کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے تو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ نہ کرو، ہم بھائی ہیں، ہم مسلمان بھائی ہیں، ایک دوست ہیں ایک دوسرے کے، ہم نے بڑا وقت گزارا اکٹھے. یہی تو میرے سوال ہے نا کہ ریسیپروکل ہونی چاہیے نا یہ سارے معاملات. اگر نہیں ہے تو پھر اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. میں اسی بات کو ہمایوں خان صاحب کی طرف لے کر جانا چاہوں گی. ہمایوں خان صاحب، ہمیں وہ جو سارا معاملہ ریسیپروکل جو ہونا چاہیے اس میں نیگیٹو ریسیپروکیسی نظر آ رہی ہے. آپ ان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے پازیٹیو رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. تو پھر کس طرح سے معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ ہماری اپروچ جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ اس کو کتنا درست قرار دیتے ہیں. اوور آل سچویشن کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ جی تھینک یو ناہید. میرا خیال ہے میں جس طرح رشید صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے ویزاوی افغانستان، اور پھر پاکستان کی جو پالیسی ہے ویزاوی فائٹنگ جو دہشت گردی کی یہ جنگ ہے، اس میں اب کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں ہماری جو ہے قربانیاں جو ہیں اس کو ایک تو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے بلکہ سراہا جاتا ہے ہر انٹرنیشنل فورم پہ. اب اس پرٹیکولر کیس میں جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ دہشت گردی کے خلاف حزب استحکام کا جو آپریشن ہے، انٹیلیجنس بیس بھی ہے، مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ اسمال بیسڈ آپریشن بھی ہیں، اس کا ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ جس طرح پپس کی رپورٹ کا بھی آپ نے اشارہ دیا، جب سے جو ہے وہاں پہ ایک نیا رجیم آیا ہے اور 3 سال ہوئے ہیں، تو ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر. پرٹیکولرلی ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ٹی ٹی پی کے اوپر ہے. وہاں سے ریلیکٹنس بھی آ رہی ہے. لیکن رشید صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور آپ کو ایک انفارمیشن بھی دی جو ہماری دوحہ میں ابھی ٹاکس ہو رہی ہیں، دوحہ 3 کے اندر. اس میں جو اشائیہ دیا گیا، ہمارا جو مشن تھا اس میں ذبیح اللہ مجاہد بھی وہاں پہ آئے اور ان کی ٹیم بھی آئی، اور پاکستان کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں امبیسڈر آصف درانی اور ان کی جو ٹیم ہے ان کی ملاقات ہوئی. اس میں پاکستان نے پھر اس چیز کی طرف اشارہ دیا جو رشید صاحب نے کہا کہ ہم اپنے افغان بہن بھائیوں کے جو 40 ملین کے قریب ہیں
देखिए हम अगर आप एग्जांपल इसकी देख लें, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है पूरे नेबरहुड के अंदर जिसने आज तक जो है तकरीबन 5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को जो है वो पनाह दी हुई है, और मुसलसल हम उसके ऊपर हेल्प कर रहे हैं। पिछले अभी से नहीं कर रहे, पिछले 30-40 सालों से हम उनके साथ दोस्ती प्यार मोहब्बत, और ये हमारा फर्ज और हम करते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद जब हमारी डिमांड है कि वहां से उसकी जगह से उस सरजमीन के ऊपर से, और उसकी हम उनको सबूत भी दे चुके हैं, तो एक तो ये जो अनविलिंगनेस है मेरा ख्याल है इसके ऊपर आप शायद आज दोहा का हम जिक्र कर रहे थे, उसी के साथ ही कल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास होने वाला है 3 से 4 हेड ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, जिसका एक वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट जो है वो फाइटिंग टेररिज्म है। 3 इवल्स के खिलाफ ये बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो मेरा अच्छा ख्याल है कि हमारी इसकी साहब मुझे टाइमिंग बड़ी इजाज़त है। दीजिएगा, इसी कॉन्फ्रेंस के हम दोबारा बात करेंगे, और दहशतगर्दी के हवाले से चूँकि वहाँ पर बात हो रही है तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अभी मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले हम दहशतगर्दी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, उसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हुमायूं खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, जो आपसे डिस्कशन हो रही थी उसको भी मज़ीद आगे बढ़ाएं, और दूसरा जो अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से इस वक्त काम हो रहा है, बज़ाहिर जो हालात हैं लगता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है। आपने मुज़ाकरात के ज़रिए भी उनको इंगेज करके देख लिया, हर किस्म की हमने अपने तरफ से कोशिश करके देख ली, लेकिन दहशतगर्दी में कमी वाक़या नहीं हो रही, बल्कि उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जी बिल्कुल नाहिद, मैं अभी जिस तरह जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान में एक तो हम एक नेचुरल जो कुछ यहाँ की एंटिटीज हैं जो उनके ऊपर अक्सर बात करते हैं कि वो यहाँ से अब अक्रॉस द बॉर्डर चली गई हैं और उनका है, लेकिन कुछ यहाँ पे ट्रांसनेशनल जो हैं एंटिटीज भी हैं, जिस तरह दाइश है, जिस तरह टीटीपी को अगर आप ले लें, जिस तरह और इस तरह की पीटीआईएम को ले लें, आईएमयू को ले लें, हाफिज साहब ने भी जिक्र किया और आगा साहब ने भी जिक्र किया, बहुत सारा हमारा ईस्टर्न बॉर्डर जो नेबर है उनकी तरफ से भी है। तो मैं जिस फोरम का जिक्र कर रहा था, एक तो दोहा फोरम में पाकिस्तान ने अपना जो है केस बड़ा हाईलाइट किया, ना सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अपने अफगान बहन भाइयों की हेल्प करना चाहते हैं, बल्कि वहां से हम रेसिप्रोकल उनकी हेल्प भी चाहते हैं इस दहशतगर्दी की मेनस को खत्म करने के लिए। उसी सिलसिले की एक कड़ी का एक बहुत बड़ा जो है इजलास जो है वो कल से शुरू होगा 2 दिन के लिए, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ आस्ताना में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो रखेंगे, उसकी मेन हमारी जिस्ट यही होगी कि हम इस खिते को जो कि ट्रांस नेशनल कनेक्टिविटी का खिता बनाना चाहते हैं, साउथ एशिया सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी का खिता बनाना चाहते हैं, उसमें ये जो दहशतगर्दी का जो मेनस है उसमें अफगानिस्तान के ऊपर पर्टिकुलरली, चूंकि एक ऑब्जर्वर स्टेट है, 3 ऑब्जर्वर स्टेट के अंदर एक है, और उसमें पाकिस्तान और रशिया इस दफा पर्टिकुलरली जो है, आपको पता है अभी कुछ अर्सा पहले रूस में एक बहुत बड़ा जो है वाकया हुआ, पाकिस्तान में तो मुसलसल हो रहे हैं, तो इन दोनों केसेस को रखेगा कि इस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, जो सेपरेटिज्म एक्सट्रीमिज्म है उसको खत्म करने के लिए एससीओ का किरदार बड़ा अहम है, और पाकिस्तान उसका एक पिवटल रोल है अगर इस खत्ते की हम बात करें। तो मेरा ख्याल है हमने 2-3 बड़े इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ना सिर्फ अपनी रिकग्निशन कराई है बल्कि अपनी एक्टिविटीज को भी बताया है, ज़रब अज़म से लेके रद्दुल फसाद से लेके, और इस मौजूदा ऑपरेशन की बात करें, ये कभी खत्म नहीं हुए बाय द वे, ये तो आपको सेरेमोनियली आपको नजर आते हैं एवरी डे। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, रेंजर्स, तमाम लोग, आपको पता नहीं दिन रात 24 घंटे जो है उनकी कोई छुट्टी नहीं होती। तो ये उनकी कुर्बानियां हैं जिसकी वजह से अभी तक जो है ये खिता, क्योंकि इसमें इतने बड़े खतरात अब इस वक्त उभर के आ रहे हैं, अगर हमने मिल के ना की और अफगानिस्तान ने हमारी हेल्प ना की और रीजन ने हेल्प ना की, और रीजन के अंदर भी सबसे बड़ा जो एक इम्पेडिमेंट है जिसकी तरफ आगा साहब ने इशारा किया था, इंडिया, अगर इंडिया ने कलेक्टिवली इसको एक्सेप्ट ना किया तो मामलात खराब होंगे हमारे लिए बल्कि पूरे खिते के लिए। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा फोरम अहम होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है, इस वक्त दुनिया के अंदर बड़े हालात बदल रहे हैं, ब्लॉक पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बेल्ट एंड रोड के उस हिस्सा जो कि सीपैक है उसको सेंट्रल एशिया तक ले जाएं, उसको अफगानिस्तान तक ले जाएं, उसको ईरान के साथ ले जाएं, और उसके लिए जरूरी है कि हम इस दहशतगर्दी की जो ये जंग है इसमें तमाम लोग मिल के मुकाबला करें, और जब तक ये नहीं होगा ये खिता जो है वो आगे तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, मैं आपसे इसी बात पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करने से और उनको इंगेजमेंट ज़ाहिर है, एक तरफ हम अफ़गानिस्तान को इंगेज करने चाह रहे हैं, दूसरा इंटरनेशनली जो इस वक्त हमारी कंसर्न्स हैं दहशतगर्दी के हवाले से, सिक्योरिटी के मामलात को लेकर, तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, एक तो ये है कि
ہم جو سٹرگل کر رہے ہیں دہشت گردی کے افرید کو ختم کرنے کے لیے، اس میں ہمیں دو طرح کی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے منظم دہشت گرد ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں، دوسری طرف وہ قوتیں ہیں، وہ طاقتیں ہیں، وہ پاکستان دشمن ایجنسیاں ہیں جو انہیں تیار کر رہی ہیں، جو یہ مائنڈ سیٹ لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، جو ٹریننگ کیمپ چلا رہی ہیں، جو ان کو فائننس کرتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے بڑی مشکل ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے جو بارڈر ہے اس میں 9 کونسلیٹ جو کام کر رہے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، بالکل، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ 9 کونسلیٹ جو ہیں یہ کس ملک نے کس کام کے لیے، وہاں ان کا کوئی بارڈر سسٹم نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی تجارت ہے، کوئی ڈائریکٹ تجارت نہیں ہے انڈیا کی افغانستان کے ساتھ۔ اس کے باوجود بھی لیکن وہاں پر ٹریننگ کیمپس بنے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان، یہ آپ نے جس رپورٹ کا حوالہ دیا ہے کہ حالیہ برسوں میں 52% دہشت گردی بڑھی ہے صرف بلوچستان کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بارڈر ہیں وہ غیر محفوظ ہو رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کی توجہ اس جانب بھی دلا رہا ہے کہ یہ جو باہر سے سپانسرڈ جو دہشت گردی ہے، خواہ وہ نظر آنے والی ہو یا ڈیجیٹل دہشت گردی ہو، ہمیں ان سب کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا ہے تاکہ یہ خطہ اسی وقت پرسکون ہوگا جب عالمی طاقتیں یہ چاہیں گی۔ عالمی طاقتوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے اور یہ کوشش کر بھی رہی ہیں دوحہ کانفرنس کے ذریعے کہ افغانستان کو پوری طرح سے انگیج کیا جائے، افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں اسے آگے بڑھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جب ریکنسٹرکشن ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ وہاں پر دہشت گردی کے اڈے بھی ختم ہونے چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ اب دنیا پوری طرح سے جان بھی گئی ہے اور پوری طرح سے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، کل بھی ہم تھوڑا سا ذکر کر رہے تھے اس حوالے سے لیکن ڈیٹیل میں بات نہیں کر پائے کہ ہم ہمیشہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان کی عبوری حکومت ہے، کیا وہاں پر ول نہیں ہے یا ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ ہماری ان پرابلمز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہاں پر ڈویژن ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ کیا معاملات ہیں؟ ناہید، ایک تو ان کے بالکل آپ درست کہہ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر کچھ سیاسی خلفشار بھی ہے، اور جو وہاں کے جو حکمران دھڑے ہیں ان کے بیچ میں اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہے، لیکن اس بحث میں پڑے بغیر جو افغانستان عمومی طور پر عالمی پراکسی کا جو مرکز بنتا رہا ہے، اور اس دفعہ پھر جو فال آف کابل کے بعد کچھ مدت تک تو وہاں پہ یہ جو ہمارے مغربی پراکسی کا جو ماسٹر ملک ہے اس کی کچھ عمل دخل بالکل کم ہو گیا تھا، لیکن اب ایک مرتبہ پھر ان کی دراندازی وہاں پہ، بالکل میں اس کو دراندازی کہوں گا کیونکہ حافظ صاحب نے آپ کو بتایا کہ سرحد نہیں ملتی، ثقافت نہیں ملتی، براہ راست تجارت نہیں ہے۔ انہوں نے باضابطہ طور پر طالبان حکومت کو نہ تسلیم کیا ہے، نہ ان کا سفارت خانہ ہے، نہ ان کی کوئی اور سفارتی وہاں پہ موجودگی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ یہ ہمیں اطلاعات ہے اور مصدقہ اطلاعات ہے کہ انڈین بذات خود یا ان کے ایجنٹ وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف ایک میدان جنگ بنانے میں مصروف ہے۔ یہ جو اب تک کی کاروائیاں ہے تو یہ اس کے حوالے سے کوئی ہم ہوائی باتیں نہیں کر رہے ہیں، اس کے مصدقہ طور پر اطلاعات موجود ہے کہ انڈیا پراکسی کے ذریعے ایک تو متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ افغان عبوری حکومت اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب ہو، اس پہ وہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن چونکہ عوام، دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ بہت باؤنڈڈ ہے، اس وجہ سے انڈیا کو مکمل کامیابی نصیب نہیں ہو رہی۔ دوحہ کانفرنس میں بھی انہوں نے انٹرنیشنل اپنی پراکسی کو جاری رکھتے ہوئے وی پی سنگھ نے بھرپور کوشش کی، جو اسپیشل نمائندہ ہے افغانستان کے لیے ہندوستان کا، انہوں نے ان کی بھرپور کوشش رہی کہ پاکستان کے کردار کو کسی طریقے سے وہ متنازع کرے یا کم کرے، لیکن پاکستان، میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ دنیا کا ہر ذی شعور قوم یہی سمجھتی ہے، ہر جو سمجھنے والا ادارہ ہے وہ یہی تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے اہم سٹیک ہولڈر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوحہ کانفرنس اور اب اس کے سائیڈ لائن پہ یہ جو 4 رکنی ممالک کے درمیان جو اسپیشلی جس کا میں نے ذکر کیا تو ازبکستان سے ریلوے لائن کی قطر کی میزبانی میں یہ اجلاس ہوا، اس میں ازبکستان، افغانستان اور پاکستان نے بھرپور شرکت کی، اور آج
ذبیح اللہ مجاہد جیسے لوگ پاکستان کے کردار میں دوحہ کانفرنس اور سائیڈ لائن پہ جو ان کی اور سرگرمیاں تھی اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہے. تو انڈیا کی اور جو باقی وہاں پہ پراکسیز ہے ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو نقصان بنائے, لیکن یہ وقتی طور پر اس میں مسائل پیدا ضرور ہوتے ہیں, لیکن پاکستان کا جو ہے افغانستان کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور افغانستان کی بہت ساری ڈیپینڈنسی, سفارتی ڈیپینڈنسی, سماجی, اقتصادی, تجارتی, وہ پاکستان پہ ہے. تو اس وجہ سے یہ پراکسی زیادہ دیر تک نہیں چلتی. ٹھیک ہے. دہشت گردی کے حوالے سے تو ہم گفتگو کر رہے تھے اور جہاں سے تانے بانے ملتے ہیں, افغانستان کی بات کریں, انڈیا کی بات کریں, جو اس میں ہمیں ڈائریکٹ ملوث نظر آتے ہیں, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں, اور ہم اس وقت جس عزم استحکام آپریشن کی بات کر رہے ہیں اس کے سوا ہمارے پاس اس وقت چارہ کوئی نہیں ہے. بہرحال سیکورٹی فورسز اپنا کام کر رہی ہیں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دہشت گردی میں یقیناً کمی دیکھنے میں آئے گی. کچھ اکانومی کے معاملات پر بھی اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ گفتگو کریں. ایف پی آر کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ایف پی آر نے اپنے پروسیسز کے آٹومیشن اور معیشت کے ڈیجیٹائزیشن کے لیے کافی ٹھوس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں. ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایف پی آر کے حوالے سے کافی کام بھی ہو رہا تھا, اس میں ریسٹرکچرنگ کی بھی بات ہو رہی تھی اور ریفارمز کی بھی بات ہو رہی تھی. اب ایف پی آر کام کر رہا ہے اور یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, جو ڈیجیٹل انیشیٹو لیے جا رہے ہیں, اس کے تحت یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کے اخراجات میں کمی, معیشت کو دستاویزی صورت دینے, ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے اور محصولات میں پائیدار اضافہ کرنے میں مدد ملے گی. ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے. ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے یقیناً ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اس میں شاید بہت مشکلات ہمیں یا مسائل دیکھنے میں آتے رہے ہیں, ماضی میں ہمیشہ اس پہ بات ہوتی رہی ہے, لیکن کوئی ٹھوس اقدامات دیکھنے میں نہیں آئے ہیں. ابھی ایف پی آر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جو ٹیکس ریونیو جو ان کا ہے, جو ان کا ہدف تھا اس سے بڑھ کر انہوں نے اس کو حاصل کر لیا ہے. اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے. حافظ صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں اقرار صاحب آپ کو بلکہ انگیج کرنا چاہوں گی اس میں کہ یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, اس کو آپ پاکستان کی اکانومی کے لیے کتنا فائدہ مند دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آنے سے پہلے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ڈیجیٹلائز کر کیوں رہے ہیں, کیونکہ پہلے میرا یہ خیال تھا, میرا اپنے ایک رائے تھی کہ ڈیجیٹلائز کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا, کیونکہ وہی لوگ آئیں گے جو کہ آلریڈی نیٹ کے اندر ہیں, آپ انہی کے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کریں گے. لیکن جب میں نے کچھ دوستوں سے بات کی تو مجھے لگا کہ نہیں, اس سے بہت آگے کی بات ہے اور وی شوڈ اپریشیٹ ایف بی آر. یہ پورا جو پروسیس شروع ہوگا نا, پروڈکشن سے لے کر کنزیومر تک, یہ جب اس کی ڈیجیٹلائزیشن ہوگی تو آپ کا جو خاص کر ریٹیلر ہے نا, کیونکہ پروڈکشن سے کنزیومر تک کے درمیان آپ کی جو ہے مڈل مین اکانومی ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک بات ہے ایسی پروڈکٹس کی جو کہ پراپرلی پروڈیوس نہیں ہو رہی ہے انڈر سم سسٹم, یعنی کہ وہ ہمارا جو عام دودھ ہو گیا, کھلا دودھ ہو گیا, یا ہماری گندم ہو گئی, یا باقی چیزیں ہو گئی, ان کے لیے تو ہوگی پرابلم. لیکن یہ ڈیجیٹلائزیشن یہ ضرور پکڑے گی کہ اتنی چیزیں, اتنے ملین فار ایگزامپل یونٹ اگر کسی چیز کے پروڈیوس ہوئے ہیں اور اتنے کنزیوم ہوئے ہیں, تو اس کے اندر ٹھیک ہے وہ تو نیٹ, اور آپ نے اس کا وہ تو لے لیا نا, جی ایس ٹی تو لے لیا نا, لیکن وہ کہاں سے گزر کے گئے ہیں آپ کے ہاتھ تک. اگر میں نے ایک بوتل پی ہے تو کہاں تک وہ بوتل میرے ہاتھ میں کہاں سے گزر کے آئی ہے, اس سے پھر آپ ریٹیلر کو جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اکارڈنگ ٹو مائی جو مجھے انفارمیشن دی ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں اسی میں, یہ سسٹم میں ہی ہے, تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا, اس میں نو ڈاؤٹ. ہمایوں صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ٹیکس کا ہمارا جو نظام ہے, اس کے ڈیجیٹلائزیشن سے کیا اس کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ انکم میں کتنا اضافہ ہوگا, کیا اوور کم نظر آتا ہے اسے آپ کو؟ اور اس میں مسائل بھی ہیں ویسے بائی دا وے خاصی, میں چاہتی ہوں کہ ذرا اس پہ بھی بات کیجیے گا. جی, اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک اس کی جو ابھی آغا صاحب نے جس طرح کہا, اگر آپ دنیا کی جو اس وقت کی ڈیولپنگ اکانومیز ہیں ان کی طرف دیکھیں, اور ان کا جو سسٹم ہے, فائنینشیل سسٹم ہے, بینکنگ سسٹم ہے, ریونیو کلیکشن کا ہے, تو اس میں یہ ڈیجیٹلائزیشن, چونکہ اب اس وقت ہم 21ویں صدی میں اور ہر چیز جو ہے وہ اب آپ کے کمپیوٹر یا آئی ٹی کے ساتھ منسلک ہے, تو اس میں ایف بی آر نے پچھلے
चंद महीनों से या उससे पहले भी, आज से अगर हम इसके 12 से 18 महीने देख लें, तो एक बड़ी कंसर्टेड एफर्ट थी कि हमने रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसको इंक्रीज कैसे करना है। अब उसको इंक्रीज करने का जो हमारी काफी सारी जो इकोनॉमी है उसको हम अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें कैश ट्रांजैक्शन होती है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कि जिस तरह अभी आगा साहब ने कहा, खरीद कौन रहा है, रेवेन्यू किसके पास है, महसूलात किसको मिल रही हैं, टोल टैक्स किसके पास है। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया, और इस दफा जो है अब अभी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट करेंगे कि हम पॉइंट ऑफ सेल्स जो है उसको इंक्रीज करें, ऑटोमेशन जो है उसको करें, ताकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्शन। और उसका सबूत एफबीआर ने ऑलरेडी दे दिया कि इस साल के 2023-24 के जो महसूलात का जो हदफ था, कोई 9,200 कुछ के करीब था, उससे तकरीबन 50 अरब एक्स्ट्रा उन्होंने कलेक्ट किया। 9,306 के करीब जो है अरब रुपए जो है उन्होंने कलेक्ट किया, विच इज अ ह्यूज मार्जिन। उसमें अच्छा, उसके अंदर भी बड़ी अच्छी चीजें ये हुई कि उन्होंने जो सब्सिडी जो होती है या जो वापस किया जाता है जब आप अच्छी कारकर्दगी करते हैं, तो उसका जो इस दफा का हदफ था वो 400 कुछ अरब रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा दिया, पिछले साल के मुकाबले में 50-60 अरब एक्स्ट्रा दिया। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो इन लाइन है हमारी। देखें इस वक्त मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, हमने इकोनॉमी के अंदर एक तो डोमेस्टिक जो पोर्शन है उसको एक्सपैंड करना है, उसको हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करना है, और दूसरा हमने बाहर से लोगों को एनकरेज करना है कि यहाँ पे आएं और उनको रेवेन्यू जनरेट करने के मौके देने हैं। फिर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का विजन है उसके अंदर जेल हो रही हैं कि इस वक्त हम फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बने हुए हैं, सीपैक फेज 2 में जा रहे हैं। उसके अलावा SIFC के थ्रू जो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को अट्रैक्ट करें। उसके साथ साथ अपना जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी आ रही है, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन नजर आ रही है, और फिर हम IMF के उस प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें उसका हिस्सा बनती हैं कि पाकिस्तान इज ऑन द पाथवे ऑफ मैसिव इकोनॉमिक रिकवरी, जिसमें आइंदा अगर हमारी ये पॉलिसीज कंटिन्यू रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, बड़ा अहम वो है, तो हम जो है आने वाले 4-5 सालों में आपको एक अच्छी इकोनॉमिक पावर के तौर पे नजर आपका टेक आ गया, वक्त थोड़ा कम है। हाफिज साहब, ये होगा कैसे? ख्वाहिश तो हमेशा से हमारी रही है, लेकिन मैं 2-3 पहलू जो है बताना चाहता हूँ। देखिए, एक तो ये कि FBR की जो रिफॉर्मेशन हो रही है उसमें डिजिटलाइजेशन सबसे अहम अंसर है जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में अहम रोल अदा करना है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि इन्फोर्समेंट में कमज़ोरी की वजह से जो लीकेज है वो बढ़ रही है और गैप जो है वो बढ़ रहे हैं। उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी ये था कि डिजिटलाइजेशन हो, और डिजिटलाइजेशन एंड टू एंड जब होगी तो इससे 2-3 बातें होंगी। एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, टैक्स नेट खुद ब खुद बढ़ेगा, क्योंकि हर शख्स बिल देता है, खा वो मोबाइल का बिल हो, खा बिजली का हो, खा गैस का हो, वो तमाम के तमाम जो हैं वो डाटा में आ जाएंगे, तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। दूसरा ये है, तीसरा एक अहम पहलू ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट, जब तक टैक्स अथॉरिटी पर आपका एतमाद नहीं होगा तो लोग टैक्स नहीं देते। जब आपका एतमाद बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, मामलात बेहतर होंगे, तो उससे टैक्स नेट पे भी इजाफा होगा और लोग खुद ब खुद जो है वो टैक्स देने की तरफ माइल हो जाएंगे। तो यही वजह है कि हुकूमत जो है जो इक़दामात कर रही है, या FBR जो कामयाबियाँ हासिल कर रहा है, ये कोई मामूली कामयाबी नहीं कि 7,000 अरब जो उसको टारगेट दिया गया था। देखिए, एक साल में वो 2 अरब आगे बढ़े और उन्होंने 9 अरब इस साल किया और अगले साल 12 अरब का टारगेट रखा, 12,000 अरब का। तो ये वो जो टारगेट्स हैं ये उसी वक्त हासिल हो सकते हैं जब आप निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करेंगे। उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जितना कम होगा उतना ही गैप जो है कम होते जाएंगे और उससे बेहतरी। आसान काम है? मुझे ये बताइए, बजट की मंजूरी हो गई है, ख्वाहिश हमारी हमेशा से रही है, इसमें पाकिस्तान का कोई अमल, देखिए ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से हो रहा है और इसमें एक पाकिस्तानी एजेंसी इन्वॉल्व है, उसको वर्ल्ड बैंक जो है वो माली तौर पर उसको माली ताउन फराहम कर रहा है। तो ये उसकी मदद से पूरा का पूरा निज़ाम जो है डिजिटलाइज हो रहा है। इसमें पाकिस्तान के अखराजात जो हैं वो शामिल नहीं हैं।
ٹھیک ہے صافی صاحب آپ اپنی رائے دے دیجیے گا. دیکھیے اس میں سب سے بڑا جو بڑی بات ہے وہی کہ وہ سپلائی لائن سے سپلائی چین کو پورا ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کی جا رہی ہے اور ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کرنا اس کی ضرورت تو ہمیں شروع سے تھی. پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے کہ اس جانب توجہ دی گئی ہے اور اسپیشلی جو نان فائلر کی اصطلاح کو ایلیمنیٹ کرنا اور ختم کرنے کا جو ایک کوشش ہے ایک صحیح ہے, یہ بہت وقت کی ضرورت تھی. جب تک آپ اکانومی کو ڈاکومنٹ پہ نہیں لائیں ڈاکومنٹڈ نہیں کریں گے یا ڈیجیٹلائز نہیں کریں گے آپ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پائیں گے. گوچہ اس وقت FBR نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے لیکن ایک پریشر کے تحت ہے. جب تک آپ ایک پروسیس سرکل نہیں بنا پائیں گے تو یہ اور لوگوں کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ ٹیکس ہر کسی نے دینا ہے, اشرافیہ سے لے کر نیچے کے لیول تک, چاہے وہ یہ نہیں یہ فرض کر لیا گیا ہے پاکستان میں کہ صرف سرکاری ملازمین نے اور کچھ ایلیٹ کلاس نے انہوں نے ٹیکس دینا ہے, باقی جو ہے عوام جو ہے اس سے ان کو استثناء حاصل ہے. جب تک یہ استثناء ختم ہونے کا تاثر عام نہیں ہوگا ہم اپنے اہداف کی طرف نہیں جا پائیں گے. اس وقت صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سختی تو بڑی ہے, عوام کی سختی ہے, ہم تنخواہ دار طبقہ جو ہے ہمیں بھی بہت مشکل پیش آ رہی ہے, لیکن اس کے بغیر جو ہماری معیشت جو وینٹیلیٹر سے اب باہر آئی ہے ICU میں ہے, اگر اس کو نارمل ہم نے کرنا ہے صحت یاب کرنا ہے تو پھر سب نے ٹیکس دینا ہے. یہی ہمارے جو اسی نوٹ پہ, بلکہ یہ بہت اچھی آپ کی بات ہے, اسی پہ ہم پروگرام کا اختتام کر لیتے ہیں. حافظ ظاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب, آغا اقرار ہارون صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ چاروں حضرات کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.